ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے. اس کو امام حقی نے لکھا ہے. اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے. آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی. احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. میں نے کہا میرے ماں باپ ہے، یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے، یہ تو میں حاصل کروں گا. تو ساری خدمت میں نے خود کی. جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے، میں نے بھی حضور ایسے کیا. جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی، میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا. جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے، اتفاقاً میرے حالات، میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے. تو کیا میں نے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی. اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آزاد شل ہو گئے تھے، فالج میں مبتلا تھے، تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا. تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے. تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا. بیٹا لولا ہو، بیٹا لنگڑا ہو، ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں. ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے. ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے. میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں، اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی صحت بچ جائے، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے. ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. باپ کے لیے تو کہہ دے، ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو، بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو، اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے. خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ، لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے. تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی. فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا کرے؟ عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا، تو ان کے اوپر رحم فرما دے. ماں باپ کے لیے دعا کرے. علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے، گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے، نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے، دعا نہ چھوڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام، اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں. حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے، باپ فوت ہو گئے ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، دنیا پہ رشتہ ہی کوئی نہیں سوائے ماں کے. گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے، جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ پھولنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں. لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے، حضور کی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتی. حضرت ابو ہریرہ کو اور بات آتی کوئی نہیں، وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں. ایک دن حضور کی بات چھیڑی، ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا، گوارا نہ ہوا، چھوڑ دیا گھر کو. ماں تیری عظمت کو سلام، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے. گھر سے نکلے، لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا. چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوع کرتا ہے مجھ آقا کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو. دریائے رحمت جوش میں تھا، وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو. یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور مسلم کے لفظ ہیں اللہم اہد ام ابی ہریرہ تا، ہے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے. بس یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ کھل اٹھا، اپنے گھر کو دوڑ لگا دی. کوئی رستے میں ملا، کہا ابو ہریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دوڑتے تھے، آج کیا ہوا؟ اتنی تیز تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے